اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، وہابی فرقہ کے مولوی ابو ایوب وہابی کو علماء اہل سنہ و جماعت کی کتب میں تحریفات اور کانٹ شانٹ کر کے اور پھر ان کو دست و گریباں بنانے کا بڑا شوق ہے، اور موصوف نے ایک کتاب بھی اسی نام سے لکھ رکھی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد موصوف کی علمی خیانتوں اور جہالتوں کا اظہار ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، موصوف کے اکابر خود لا یعنی غیر ضروری مسائل کے اندر بری طرح سے اختلافات اور دست و گریباں کا شکار ہیں، جس کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابلیس یعنی شیطان سے ان کی محبت، ان کا عشق، شیطان سے ان کی لگن کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ان کی کتب سے ظاہر ہے۔ سارے دیوبندیوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ شیطان بہت بڑا عابد ہے، بہت بڑا زاہد ہے، رب تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے اور بہت بڑا عارف ہے، یہاں تک سب کا اتفاق ہے۔ لیکن ایک بات میں آ کر دست و گریباں کا شکار ہو گئے، اختلافات کا شکار ہو گئے، وہ ہے شیطان کی صفت عشق۔ ایک گروپ ان کا یہ کہتا ہے کہ شیطان رب تعالیٰ کا عاشق ہے، اس کا عشق انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے۔ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ شیطان کو رب تعالیٰ کے عشق حاصل نہیں ہے۔ یہ کون سے گروپ ہیں؟ پہلا گروپ ہے تھانوی صاحب کا امداد المشتاق کتاب ہے، اردو بازار مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ بعض کتب میں مدح ابلیس کی پئی جاتی ہے کہ چونکہ توحید و عشق اس کا اعلیٰ درجے کا تھا، صفحہ نمبر 77 کے اوپر، کہ بعض کتب میں ابلیس کی مدح پئی جاتی ہے اور اس کا عشق انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے۔ یہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، یہاں پر توحید و عشق اس کا اعلیٰ درجے کا ہے۔ اب یہ ہر کسی کو اپنے سوا ہر کسی کو مشرک کہتے ہیں، خود کو بہت بڑا موحد سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی توحید ابلیس کی طرح ہے۔ لیکن جو تھانوی صاحب نے اس بات کیا ہے کہ شیطان کا عشق اعلیٰ درجے کا ہے، یہ ایک گروہ ان کا یہ کہتا ہے کہ ابلیس کا عشق اعلیٰ درجے کا ہے، اور دوسرا گروہ وہ کیا کہتا ہے؟ تمنا دل کتاب ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی کی، مکتبۃ الفقیر فیصل آباد سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 21 ہے۔ یہ لکھتا ہے ساری صفات لکھنے کے بعد شیطان عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، اس کو معرفت تھی رب تعالیٰ کی۔ یہ پھر آخر میں لکھتا ہے لیکن وہ عاشق نہیں تھا، اس لیے ٹھوکر کھا گیا۔ شیطان اگر عاشق ہوتا تو پروردگار عالم کی طرف سجدے کا حکم سن کر سجدہ کیے بغیر کھڑا نہ رہتا، اسی وقت سجدے کے اندر گر جاتا۔ یہ اب پیر ذوالفقار نقشبندی نے آ کر تھانوی صاحب کے منہ کے اوپر تماچا مارا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں اس کا عشق اعلیٰ درجے کا تھا، کہتے ہیں آپ نے غلط کہا ہے، شیطان کا عشق اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، وہ عاشق نہیں تھا، وہ عابد، عالم، عارف، زاہد ضرور ہے لیکن عاشق نہیں ہے۔ اور اپنے اس قول کی تائید میں انہوں نے محتمم دارالعلوم دیوبند قاری طیب کا ایک قول بھی نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قاری طیب سے فرماتے ہیں کہ اس عشق الہی کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹھوکر کھا گیا۔ اب یہاں پر صفت عشق میں آ کر یہ دست و گریباں کا شکار ہو گئے۔ ایک گروپ شیطان کو رب کا عاشق کہتا ہے اور دوسرا گروپ رب کا عاشق نہیں مانتا۔ یہاں پر دست و گریباں ہیں، جھگڑ پڑے آپس میں، اور خود اسی مولوی ابو ایوب وہابی نے جو کتاب لکھی ہے دست و گریباں، اس کتاب کے ٹائٹل کے اوپر ایک حدیث نقل کی جامع ترمذی کے حوالہ سے کہ ما دل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا اوتوا الجدل، کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک وہ آپس کے اختلافات کا شکار نہ ہو جائے، وہ آپس کے جھگڑوں میں نہ پڑ جائے۔ تو اب ابو ایوب وہابی اور الیاس گھمن اور اسی طرح دیگر جو مقرزین اس کتاب کی تقریض لکھنے والے ہیں، ان کے مطابق تھانوی صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی اور قاری طیب دست و گریباں ہو کر آپس میں اختلافات کا شکار ہو کر جھگڑے میں پڑ کر انہی کے اصول کے مطابق گمراہ قرار پاتے ہیں۔
کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔